معاشرے کے اندر اسلام کے احکامات کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے علماء نے ایک ترتیب بیان کی ہے کہ کون کس کے تابع رہے گا تو یہ معاشرہ جو ہے خدا رسول کے احکامات کا پابند رہے گا۔ سب سے پہلے صوفیاء کو رکھا گیا ہے، پھر علماء کو رکھا گیا ہے، پھر حکام کو رکھا گیا ہے اور پھر عوام کو رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب کیوں بیان کی گئی ہے، یہ ترتیب کیوں رکھی گئی ہے کہ صوفیاء جو ہیں یہ اہل باطن ہوتے ہیں اور ان کا دل جو ہے اللہ پاک نے نفس اور دولت کی محبت اور شرارتوں سے پاک رکھا ہوتا ہے، اور علماء چونکہ بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر علم کا نشہ ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت علم کا تکبر ہوتا ہے، تو ان کو رکھا گیا ہے صوفیاء کے تابع کہ وہ اپنی باطنی روحانیت سے ان کے قلوب و اذہان کو منور رکھیں اور ان کو علمی تکبر کا شکار نہ ہونے دیں اور ان کو لغزشوں سے بچائیں۔ اور حکام چونکہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، ان کے دربار میں دلیلیں چلتی ہیں، تو علماء دلائل کے ساتھ ان کی اس بے لگامی کو لگام ڈال کر رکھتے ہیں۔ اور عوام چونکہ جانوروں کی طرح ہوتی ہے، العوام کالانعام عربی کا مقولہ بھی ہے، تو عوام کو چاہیے ہوتی ہے طاقت، اس لیے حکام کو عوام پر مسلط رکھا گیا ہے۔ اب بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، کہ غلامی میں قوموں کے ضمیر کیسے بدل جاتے ہیں کہ یہ جو ترتیب تھی جس کے مطابق ہم نے چلنا تھا اور معاشرے کو چلانا تھا، اس کا ستیہ ناس ہم نے کیسے کیا ہے کہ علماء جن کو مقدم رکھا گیا تھا حکام سے بھی اور عوام سے بھی، اب کیا ہوا کہ علماء چونکہ ہو گئے کاہل اور سست، معاشی طور پر کمزور، اب حکام تو حکام یہ عوام سے بھی پست ہو گئے ہیں کہ عوام کے سود خور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مولویوں کو مسجدوں میں بلا کر چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی نہیں جی اگلا آ جائے، اگلا نہیں جی تیسرا آ جائے، تیسرا نہیں جی چوتھا آ جائے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں حقیقتاً جن کو نماز کی شرائط تک نہیں آتی اور یہ علماء کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کہ ہمارے ان علماء کی غفلتیں، ان کی سستیاں، کہ یہ بھی اپنے آپ کی بولی لگوانے کے لیے دنیا داروں کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جو جتنا بڑا بولار ہوا اس کی اتنی بڑی بولی لگے گی۔ تو صوفیاء کا کیا کام تھا؟ صوفیاء اور خانگاہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں ایک علیحدہ سے موضوع بھی پیش کروں گا، خانگاہوں اور استانوں کے مقاصد۔ تو صوفیاء کا کیا کام تھا؟ صوفیاء کا ایک تو یہ کام تھا کہ جیسے دل جسم کے سارے حصوں میں خون کو برابر رکھتا ہے، ایسے ہی صوفیاء دولت کو معاشرے کے اندر برابر رکھتے تھے کہ دنیا دار پیسے والوں سے دولت کو لینا اور غرباء میں تقسیم کرنا۔ اب کیا نقصان ہوا کہ انہوں نے لینے کا فریضہ تو ادا کیا لیکن تقسیم کرنے کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ صوفیاء کا طریقہ کار رہا ہے جمع نہیں، طمع نہیں، منع نہیں، کہ کوئی دے رہا ہے تو منع نہیں کرنا، آ گیا ہے تو اگر نہیں دے رہا تو طمع نہیں کرنا، اگر آ گیا ہے تو پھر جمع نہیں کرنا، پھر اس کو مخلوق خدا میں تقسیم کر دینا۔ ایک کام ان کا تھا دولت کی گردش کا سبب بننا، دوسرا کام تھا علم اور روحانیت کی گردش کا سبب بننا، کہ رب تعالیٰ اور اس کی ذات سے نور کی مشعلیں، رب تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور اولیاء سابقین سے نور کی مشعلیں لے کر عوام کے اندر تقسیم کرنا، اور دوسرا علماء کے ذریعے سے عوام تک دین اور شریعت کے مسائل پہنچانا۔ افسوس کہ یہ دونوں مقاصد ختم یہ تینوں مقاصد ختم ہو چکے ہیں، روحانیت کی فراوانی بھی، علم کی تقسیم بھی اور دولت کی گردش بھی۔ اب وہ جیسے دل میں خون جمع ہو جائے تو دل برباد ہو جاتا ہے اور باقی حصے بھی برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ اب دولت خانگاہوں اور استانوں پر اکٹھی ہو گئی ہے تو وہ خانگاہیں اور استانے بھی برباد ہو رہے ہیں اور عوام بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، جب تک ہمیں یہ ترتیب نہیں ملتی، اس وقت تک ہمارے اسلامی مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، ہم جو کچھ بھی کر لیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب اللہ پاک ہمیں امیر المومنین کا سایہ عطا کرے گا۔ یہ لوگ کیا جانیں کہ امیر المومنین مسلمانوں کے سر پر کتنا بڑا سایہ ہوتا ہے، اگرچہ علماء نے لکھا ہے اگرچہ وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کا ترازو اتنا مضبوط ہے، اتنا متوازن ہے کہ کھوٹا بندہ بھی اوپر حکومت کرنے آ جائے تو اس کی بدنیتی وہاں چل نہیں سکتی، بلکہ علماء اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اس کی لگام پکڑ کر رکھتے ہیں، اور علماء کو چلانے کے لیے صوفیاء موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلافت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین کا سایہ عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ اور یہ طلب اور تڑپ عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ جمہوریت کے حرام ہونے کی دلیلیں ہم سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کا نام مانو۔ اے اہل علم، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا اگر تم نے دین کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اتنا ہی تمہارے لیے کافی تھا کہ اسلام خلافت کے علاوہ کسی نظام کو، کسی حکومت کو، کسی چیز کو اسلام تسلیم ہی نہیں کرتا، اسلام میں صرف خلافت۔